وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ حي على الفلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء پاشیاں یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین کو محمد عتیق الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار، مطالعہ کتب سیریز میں شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کتاب شمائل رسول کا مطالعہ جاری ہے. اس کے دوسرے باب میں سے ہم آج انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرما لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ اور اس کی خوشبو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبو لگانا، ان عنوانات پر ہم بات کریں گے. امام یوسف نبہانی نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شمائل رسول کو اکٹھا کیا ہے. سرما لگانے کے عنوان میں آپ نے تحریر فرمایا کہ نبی علیہ السلام جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے تھے ایسے ہی رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے تھے، جیسے سامنے یا دائیں بائیں دیکھتے تھے ایسے ہی پشت کی جانب صفوں کو اور صفوں کے پیچھے دیکھتے تھے. آپ ثریا میں 11 ستارے دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تاریک گھر میں اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس میں چراغ وغیرہ نہ جلا دیا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہریالی اور بہتے ہوئے پانی کو بہت پسند فرماتے تھے. سرخ کبوتر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھلا لگتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما لگاتے تو یوں ڈالتے کہ گویا ہر آنکھ میں 2 سلائیاں ڈالتے، اور ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگاتے، گویا کل 5 سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگاتے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ عدد وطر ہو جائے، جب بھی سرما لگاتے وطر سلائیاں لگاتے. سفر اور حضر میں بھی 5 چیزیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی. ایک، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ. نمبر 2، سرمادانی. نمبر 3، مسواک. نمبر 4، کنگھی. اور نمبر 5، مدری. مدری بھی کنگھی کی ہی طرح ہوتی ہے، لکڑی یا لوہے سے بنائی جاتی تھی اور بال سلجھانے کے کام آتی تھی. یہ 5 چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر اور حضر میں اپنے ساتھ رکھنے کا اہتمام فرماتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اسمد سرما لگایا کرو، یہ آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے اور پلکیں زیادہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اور اس کی خوشبو. مسلم بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا. چہرہ پر پسینہ آتا تو موتیوں کی طرح محسوس ہوتا، اور اس کی خوشبو مشک اور اذفر سے بھی زیادہ ہوتی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کو ثقل محسوس کرتے اور پیشانی عرق آلود ہو جاتی، اور ایسے محسوس ہوتا گویا موتیوں کی لڑی ہے. شدید سردی میں بھی آپ کی یہی کیفیت ہوتی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم کے یہاں تشریف لے جاتے، ان کے یہاں قیلولہ کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چمڑا کا فرش بچھا دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آرام فرماتے۔ آپ کو پسینہ زیادہ آتا تھا، ام سلیم کیا کرتی کہ چمڑے کے فرش پر سے آپ کا پسینہ کسی برتن میں نچوڑ لیتی اور پھر اسے خوشبو کے طور پر استعمال کر لیتی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ام سلیم تم یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا پسینہ جمع کرتی ہوں، پھر اسے خوشبو کے طور پر استعمال کرتی ہوں، اور یہ سب سے نفیس خوشبو ہے۔ ایک روایت میں ہے ام سلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا پسینہ برکت کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اچھا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی حریر یعنی ریشمی کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھی، اور اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے عطر فروش کی ہتھیلی ہو، ہر وقت خوشبو سے مہکتی رہتی۔ جب آپ سے کوئی شخص ہاتھ ملاتا تو اس کا ہاتھ تمام دن خوشبو سے مہکتا رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی خوشبو کا اس پر اتنا اثر ہوتا کہ کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو اس کے سر میں سے اتنی خوشبو آتی کہ وہ بہت سے بچوں میں بھی خوشبو کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم و کم خواب آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم نہ دیکھا نہ چھوا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک بار اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسا معطر ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کی شیشی یا صندوقچی سے نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے تو جسم مبارک کی خوشبو راستہ میں پھیل جاتی اور ہم سمجھ لیتے کہ حضور اس راہ سے گزرے ہیں۔ کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسحاق بن راہو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، وہ دوسری تمام خوشبوؤں سے مختلف تھی۔ خوشبو لگانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوشبو کی ایک ڈبیا تھی، آپ اس سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ مشک لیتے اور اسے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں میں لگاتے۔ خطاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک ہی سے کیا۔ انس بن مالک کو کوئی شخص خوشبو پیش کرتا تو قبول کرتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریحان پیش کرتا تو آپ قبول فرما لیتے کیونکہ یہ خوشبو جنت سے نکلی ہے۔ نبی علیہ السلام نفیس خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، خود بھی ہمیشہ اچھی خوشبو استعمال فرماتے اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرتے اور فرماتے دنیا کی پسندیدہ چیزوں میں خوشبو اور عورت بھی ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نفیس خوشبو پسند فرماتے اور ناخوشگوار بو اور بدبو سے نفرت کرتے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آخر پر آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔